چنانچہ ضروری ہے کہ ایک حکایت بیان ہو جائے. ایک حکایت دو پہلے بیان ہو گئی، ایک موسیٰ علیہ السلام کے پانی مانگنے کی اور دوسری اس سے پہلے گاؤ سالہ پرستی کی. اب ایک حکایت اور پیش کر رہے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں. فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے ان کو کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جائیے بندر ذلیل و خوار. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کے زمانے کا. بنی اسرائیل دریا کے کنارے آباد تھے اور ہم وقت شکار میں لگے رہتے تھے، دین جانتے نہیں تھے. انہیں پابند کیا گیا کہ ہفتے میں ایک دن جو تمہارا مذہبی ہے سنیچر، کم از کم اس میں شکار مت کرو اور عبادت کیا کرو. خدا کی شان تھی، امتحان کا دن تھا. استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، سنیچر کے دن مچھلی ایسے اوپر اوپر دکھائی دیتی تھی، بنگالی کو ڈھونڈ رہی تھی. بہت شوقین ہے مچھلیوں کی، اور اللہ کی شان کہ ان کے ملک میں اتنی مچھلی کی کوئی حد نہیں. یہاں کا ایک فاضل ہے مفتی عبداللہ، وہ بنگال میں ایک جگہ امام خطیب محتمم ہے. ان کے ہر مدرسے میں تالاب ہوتا ہے پانی کا، اس میں مچھلی. تو انہوں نے کہا یہ تالاب ہم نے 6 مہینے کے لیے 7 لاکھ کا دیا تھا، وہ پورا ہو گیا، اب یہ مدرسے کا ہے. منصور بھائی وضو کر رہے تھے اس کے کنارے، ایک مچھلی ان کے اوپر حملہ آور ہو گئی، لیکن منصور بھائی نے ماشاءاللہ پکڑ لی. کم از کم 9 کلو مچھلی تھی، اور اس وقت جو چائے تیار ہو رہی تھی اسی میں انہوں نے وہ تیار کر لی. میں نے اپنی زندگی میں ایسی لذیذ پکنے کے بعد ایسی سفید مچھلی نہیں دیکھی. تو ان پر بھی امتحان تھا کہ سنیچر کو شکار نہ کرنا. سنیچر کے دن مچھلی بہت آتی تھی اور یہ کناروں پر بیٹھے رہتے تھے اور بڑے نینی پینے ہوتے تھے کہ یہ کیسے کام چلے گا. کچھ دنوں بعد اس زمانے کے جو بینکر تھے نام نہاد، یہ ہیلے ویلے بنا کر کے بڑا ہے تکفل ہے، زہر کھاؤ آرام کھاؤ. ان زمانے کے ہیلے گروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایسا کرو، دریا کے کنارے حوض بناؤ چھوٹے چھوٹے، اور یہ مچھلیاں ہفتے کو انہیں بند ہو گئی. اتوار کی صبح کو پکڑو تو یہ شکار ہوگا، اتوار کا ہوگا، سنیچر کا نہیں ہوگا. جب یہ کرنے لگے تو 4 جماعتیں ہو گئی. ایک علماء کی جو اخیر تک منع کرتے رہے، دوسرے تبلیغی جو کر کے تھک کے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے، 2، اور تیسرے خاموش کچھ بھی نہیں کیا، اور چوتھا ارتکاب اور معصیت کرنے والے. عبداللہ ابن عباس کہتے عذاب جب آیا تو بالکل خاموش، اور مرتکبین وہ تباہ ہو گئے، اور وہ علماء اور تبلیغی وہ بچ گئے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا فرض ادا کر لیا تھا، اور علماء تو اخیر تک لگے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں. دیکھو سنیچر کے دن انہوں نے شکار کیا، کیا مطلب؟ دنیا کا کام کیا تو اللہ نے ان کو ذلیل کیا. تو جنہوں نے جمعے کو عام دن بنایا اور ان میں دفتر کارخانے فیکٹریاں کھل گئی. اور کر لو ذرا کہ قرآن کی روشنی میں جو قرآن جانتا ہے اس کے لیے کتنا آسان ہے یہ سمجھ کہ جب سنیچر کے دن دنیا کے کام کاج کرنے والوں کی پکڑ ہو گئی تو جمعے کو اتوار کے سامنے ذلیل کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا. جو مولوی اتوار کو ختم بخاری کرتے ہیں، سالانہ جلسے رکھتے ہیں، جو لوگ بغیر کسی وجہ کے اپنے کام کے مالک ہیں اور اتوار کو چھٹی کرتے اور جمعے کو دفتر کھولتے، مرنے سے پہلے پہلے وہ سب ذلیل ہو جائیں. آپ اس جگہ اپنے پاس یادداشت لکھیں. جس وزیر اعظم نے یہ حرکت کی ہے وہ آج تک منصب سے محروم ہے، آج تک محروم ہے، اور انشاءاللہ محروم رہے گا. وہ کبھی ایک کرتب لڑ رہا ہے، کبھی دوسرا شوشہ چھوڑتا ہے. بابا معافی مانگو اول اللہ سے، پھر مسلمان قوم سے کہ میری وزارت میں نے جمعے کو نقصان پہنچایا، معافی چاہتا ہوں. اس کے اگلے دن دیکھو کوئی تیرے سامنے صدر وزیر اعظم نہیں ہو. کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بے زبانی میری. الحمدللہ ساڑھا پلہ بھاری ہے. جس جگہ بھی میں اتوار کو گیا ہوں وہاں میں نے وہ تقریر کی ہے کہ محتمم و ناظم سارے بھاگ رہے تھے.
میں نے کہا بخاری اور درس اور دستاربندی تو باقی کی بات ہے، مولوی پادری ہو گئے، عیسائی ہو گئے، عیسائیوں کا مذہبی دن یہ منا رہا ہے تہوار، ہمارا اتوار سے کیا تعلق؟ اور اگر بہت زیادہ مجبوری ہے، حکومتی دباؤ ہے، تو ٹھیک ہے، اتوار کے علاوہ جمعے کو بھی چھٹی کرو، اب اس دن بھی کام نہیں کرنا، جہاں ہفتے کے 6 دن ہے وہ 5 دن بہت ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے۔ یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تمہیں میں سے سنیچر کے دن کے ساتھ۔ یہ دن مذہبی دن کی توہین تھی۔ کہتے ہیں تخلیق شروع ہوئی ہے اتوار کو اور مکمل ہوئی ہے جمعے کو، تو بچہ جب سبق کے لیے بٹھایا جاتا ہے، شروع کرتا ہے تعلیمات، وہ افضل ہوتا ہے یا جس دن تحصیل تمام کر کے علوم و فنون سے فارغ ہوتا ہے وہ دن افضل ہوتا ہے؟ ہر مذہب نے ایک دن لے لیا، یہودیوں نے سنیچر، عیسائیوں نے اتوار، بریلویوں نے پیر۔ بریلوی مذہب میں پیر کا دن ہے، یاد رکھنا، کیونکہ احمد رضا خان کہتے ہیں جمعہ مکہ تا عید اہل عبادت کے لیے، مجرمو آؤ یہاں عید دوشنبہ دے۔ وہ کہتے ہیں ہماری عید دوشنبے کو ہے، پیر کو ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ہندوؤں کے مذہب میں منگل کا دن ہے، بدھڑوں کے ہاں بدھ ہے، سکھوں کے ہاں جمعرات ہے، اور مسلمانوں کے ہاں جمعہ ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کئی باتیں سن لو، بار بار نہیں کریں گے۔ ایک روایت مسند امام احمد کی یہ ہے کہ جب دنوں کا انتخاب ہو رہا تھا تو ارواح امت نے روح محمد کو دیکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتجی ہوئی بارگاہ اقدس احدیت و سندیت۔ حق تعالیٰ نے کہا میرے ہاں میرا پسندیدہ دن یوم الجمعہ۔ حضرت نے جمعے کا اعلان کر دیا۔ سورہ جمعے کے نام سے سورت ہے قرآن میں۔ علماء دین کا یہ کہنا کہ ہفتے کے 7 دن برابر، ایک مولوی نے ایسا کیا، ہفتے کے 7 دن برابر، میں نے کہا کافر مرتد ہو جاؤ گے۔ سورت جمعہ قرآن میں نازل ہوئی اور اتوار، پیر، منگل، بدھ کا کوئی ذکر قرآن کریم میں اللہ نہیں کرتا ہے تو عذاب میں کرتا ہے۔ سورت جمعے کا انکار تو کرے گا مسلمان رہے، اور سورت جمعے میں کیا کوئی اور جمعہ مراد ہے؟ یہی جمعہ مراد ہے۔ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اس نام سے موسوم کی ہے۔ امام العصر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب اعلی اللہ مقامہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں ہر مذہب کو جمعہ دیا گیا تھا، نافرمان ہونے کے بعد جمعہ چھوڑ دیتے تھے۔ دیکھیں ذرا، تو پاکستانی قوم کی سب سے زیادہ نافرمانی اس شریر کے دور میں تھی، جس میں اس کو قدرت مل گئی اور اس نے جمعے کو قتل عام کر کے اعلان کیا کہ اب ہمارا مذہبی دن تعطیل پاکستان میں جمعے کو نہیں ہوگی، اتوار کو ہوگی۔ تھوڑا سا اور سن لو، امام النصر مولانا انور شاہ کہتے ہیں ثابتا کہ مانے خالی فرمایا کام کاج سے خالی جمعہ ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں یہودیوں کا یوم السبت، عیسائیوں کا یوم الاحد، یہ حقیقت میں جمعے کے نام پہ سرکشی کی وجہ سے دن بدل دیے۔ یوم السبت پر شاہ صاحب کا پورا اصرار ہے، وہ کہتے ہیں گزشتہ آسمانی کتابیں میں نے دیکھی ہے، جمعے کا نام یوم السبت ہے، اس میں یوم السبت مانا کام کاج سے فارغ دن، یعنی چھٹی والا دن۔ وہ حضرت اقدس شاہ صاحب کے نزدیک تمام دنیا کے آسمانی مذہب کا مذہبی دن وہ جمعے کو رہا ہے، اگرچہ ان کے نام مختلف۔ لا الہ الا اللہ۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سورۃ نحل میں، اس کے ذیل میں تفسیر البحر المحیط، روح المعانی، روح البیان، احکام القرآن قرطبی، تمام معتبر تفاسیر نے لکھا ہے تمام مذاہب کو جمعے کا دن دیا گیا۔ جب وہ سرکشی اور نافرمانی کے شکار ہو جاتے، جمعہ ان سے چھن جاتا اور اس کی جگہ ہفتے کا کوئی اور ذلیل دن دیا جاتا، کوئی اور ذلیل دن۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً تم جان چکے ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تھا حد سے تمہیں میں سے سنیچر کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جائیے بندر ذلیل و خوار۔ چالاکیاں بندر کرتا ہے، ٹوپی سر پہ رکھ لے گی، اوپر چڑھ جائے گی، وہاں سے آپ کو مختلف نقلیں کرے گی۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پس ہم نے بنایا ان لوگوں کو مقام عبرت،
لما بین یدیہا اس زمانے کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا بعد میں آنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین اور اس میں نصیحتیں تھی پرہیزگاروں کے اللہ سے ڈرنے والوں